تو خبر یہ ہے کہ اچانک تھوڑا سا پلان تبدیل ہوا اور عمران خان نے انتخابات سے چند گھنٹے قبل اپنے کچھ اہم کھلاڑی تبدیل کر دیے ہیں۔ اسلام آباد میں بننے والے کنٹرول روم میں لمحہ بلمحہ عمران خان کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا جا رہا ہے اور عمران خان نے اپنے رپورٹرز بھی میدان میں اتار دیے ہیں۔ جیب سے یوں ہاتھ نکالا انہوں نے 5-5 ہزار روپے کی اتنی موٹی گڈی نکالی اور ایک عام سے شخص کو انہوں نے گلے ملا اور 10,000 روپے نکال کے دے دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبد القادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج تاریخ ہے 16 جولائی اور دن ہے ہفتے کا۔ اب صرف 12 گھنٹے یا اس سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے ایک بہت ہی زبردست اور کانٹے کا مقابلہ دیکھنے کے لیے۔ ضمنی انتخابات میں ایسا بہت کم ہوتا ہے اور ہر طرف اس وقت تیاریاں پوری زور و شور سے جاری ہیں۔ اس وقت کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اس وقت گرفتاریاں ہو رہی ہیں، چھاپے پڑ رہے ہیں اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے اور ان سب کی براہ راست مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے۔ اگر نون لیگ کے کیمپ کو دیکھا جائے وہاں پر بھی ہو رہی ہے کہ اب تک کیا کیا کچھ ہو چکا، کتنی گرفتاریاں، کتنے چھاپے، کیا کیا رکاوٹیں ہو چکی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پر۔ اور دوسری طرف ہے پی ٹی آئی اور وہاں پر بھی ایک الیکشن کنٹرول سیل یا مانیٹرنگ سیل آپ کہہ سکتے ہیں، کنٹرول روم کے طرز پر وہ بنا دیا گیا ہے اور وہاں سے ان 20 حلقوں میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے اس کی لمحہ بلمحہ رپورٹنگ ہو رہی ہے۔ ایک تو ہے وہاں پر میڈیا کے لوگ جو پل پل رپورٹ کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اس بار اپنی بھی کچھ ٹیمیں بھیج رکھی ہیں اور ہر حلقے میں ان کے اپنے لوگ موجود ہیں جو آن گراؤنڈ سچویشن سے اس کنٹرول روم کو آگاہ کر رہے ہیں اور اس کنٹرول روم سے براہ راست تمام تر ایکٹیویٹیز چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان تک پہنچائی جا رہی ہے اور لمحہ بلمحہ ان ساری چیزوں کو ٹی وی پر بھی اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ میں اس وقت آپ سے جب بات کر رہا ہوں تو میں کم از کم کوئی 5-7 اہم رہنماؤں سے گفتگو ہوئی جو اس وقت فیلڈ میں نکلے ہوئے ہیں، بلکہ سینیٹر ڈاکٹر شہزاد وسیم صاحب کا کچھ دیر پہلے فون آیا جو سینٹ میں قائد ایوان ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی جو کمر کی ڈسک ہے وہ ڈسلوکیٹ ہوئی، لیکن اس کے باوجود انہیں کہا گیا، بلکہ انہیں جانا پڑا ایک ایسے حلقے میں جہاں پر ضرورت تھی۔ پھر مجھے بلکہ کچھ دیر پہلے زلفی بخاری صاحب سے بھی رابطہ ہوا، انہوں نے بتایا کہ وہ کسی اور جگہ پر تھے اور انہیں اچانک سے یہ پیغام دیا گیا کہ آپ یہ جگہ چھوڑیے اور فوراً جھنگ روانہ ہو۔ تو جیسے ہی وہ جھنگ میں پہنچے تو وہاں پر ان کی آمد سے پہلے ہی پولیس کو چونکہ اطلاع مل چکی تھی تو وہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے۔ لیکن اس صورتحال سے فی الحال جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میری زلفی بخاری صاحب سے بات ہوئی تو وہ اس صورتحال سے اس وقت تک بچے ہوئے ہیں۔ اس ولاگ کے بعد گرفتار ہو جائے تو میں کہہ کچھ نہیں سکتا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بارڈر پر اس وقت وہی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے جو 25 مئی کے روز دیکھنے میں آ رہی تھی۔ میرے سامنے ٹیلی ویژن سکرینز اس وقت آن ہیں اور میں کم و بیش کوئی 3-4 ایسے گروپس کو مانیٹر کر رہا ہوں مسلسل جو ہمارے آفیشیل گروپس ہیں اور پورے جو پنجاب کے 20 حلقے جہاں جہاں سے اپڈیٹس آ رہی ہیں، ایک منٹ کی اپڈیٹ آ رہی ہے اس میں، ایک منٹ کی۔ تو میں آج صبح ہی لاہور پہنچا تو یہاں لاہور کے جو زمینی حقائق ہیں ان کو بھی دیکھا، ان کے بارے میں پتہ کیا کہ یہاں پر گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، کتنی سیٹیں پی ٹی آئی جیت رہی ہے، کتنی پی ایم ایل این کے چانسز لگ رہے ہیں، وہ سارا کچھ آبزرو کیا۔ پھر ان گروپ سے آنے والی انفارمیشن کو دیکھ کر میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں معلومات کی بنیاد پر بھی اور اطلاعات کی بنیاد پر بھی کہ بہت برے طریقے سے مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے الیکشن کو۔ عمران خان ہر اسٹریٹجی کا ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی کے ساتھ لے کے آ رہے ہیں اور اس بار انہوں نے پلاننگ بھرپور کی ہے، انہوں نے اپنی کیمپین بہت زبردست کی اور ان کی کیمپین اور ان کے بیانیے کے جو ٹیکرز تھے وہ پہلے سے زیادہ اور بڑی تعداد میں ہیں اور یہی خطرہ ہے اور خدشہ ہے مسلم لیگ نون کو، اور ان کو لگتا ہے کہ کہیں جو روایتی ان کا مینیج کرنے کا طریقہ ہے وہ کہیں فیل نہ ہو جائے، اس لیے اس بار بھرپور قسم کی سیاسی اور ریاستی حکمت عملی کو استعمال کیا جا رہا ہے اور جہاں جہاں سے بھی اپڈیٹس آ رہی ہیں ان گروپس میں لمحہ بلمحہ، ٹی وی پر تو بعد میں آ رہی ہیں، میں ان کو ساتھ ساتھ مانیٹر کر رہا ہوں۔ ایک تو ہے کہ الیکشن سیل جو دونوں جماعتوں نے اپنے اپنے بنائے ہوئے وہاں سے بھی آ رہی ہے، ہمارے اپنے جو آن گراؤنڈ رپورٹرز ہیں ان میں سے میں بھی شامل ہوں، میں خود لاہور پہ موجود ہوں لاہور میں اور یہاں سے رپورٹ کروں گا سچویشن کو کل سے۔ تو وہاں سے جو لمحہ بلمحہ رپورٹس آ رہی ہیں ان کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ ایک عجیب قسم کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، ایک ہیجانی قسم کی کیفیت پھیلائی جا رہی ہے، پینک کریٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن عمران خان نے آخری وقت میں یعنی 12 گھنٹے سے پہلے اپنے کچھ اہم کھلاڑیوں کو تبدیل کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی امیدوار انہوں نے بدل دیا، کیونکہ وہ تو بدل نہیں سکتے، اب موقع نہیں ہے، نہ ہی اس کا ٹائم ہے۔ انہوں نے اپنے کچھ اہم لوگوں کی ذمہ داری لگائی تھی، جیسے آپ کو پتہ ہے علی امین گنڈا پور،
फैसल वाडा और इस जैसे कुछ ऐसे लोग जो इस किस्म की हंगामी सूरत हाल में कुछ ना कुछ कर सकते हैं, चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई खौफ हरासगी फैलाना है, लेकिन इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है या लम्हा बलम्हा मैनेज किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है। तो उन लोगों को फील्ड में उतारा गया था। लेकिन आपको पता है कि ऐसी सूरत पैदा हुई कि अली अमीन गंडापुर के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। फिर उनके एक साथी जो आज़ाद कश्मीर से ना सिर्फ मुंतखब हैं बल्कि वज़ीर हैं, उनके पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। अब अभी थोड़ी देर पहले लोधरा से अपडेट आई हमारे इसी ग्रुप में, और शिबली फराज जो पीटीआई के सेनेटर हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया और कहा कि पुलिस उनके पास आके ये कह रही है कि यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा से आया हुआ कोई शख्स नहीं होना चाहिए। ये जो कुछ सिंध में हो रहा है जो लिसानी बुनियादों पर हो रहा है, मैं उसकी डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहता कि ये इतना हसास टॉपिक है कि यूँ समझ लीजिए कि जलती पर तेल डालने के मुतरादिफ है। तो हमारे अपने ही भाई है ना सारे, तो इस मामले में तो आपको कोई एग्जैजरेशन करनी नहीं चाहिए। बिल्कुल अगर कहीं पे दिख भी रही है तो उसको आपको सॉर्ट आउट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि पुलिस जाके कह रही है कि यहाँ पर कोई खैबर पख्तूनख्वा से आया हुआ शख्स ना हो, आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। तो ये कहाँ पर हो रहा है और क्यों हो रहा है और किसके ऑर्डर्स पर हो रहा है? किस कानून में लिखा है कि एक सूबे का शहरी दूसरे सूबे में मूव नहीं कर सकता? अगर कोई जुर्म किया है, कोई ऐसी कोई करतूत हो गई है, फिर आप ज़रूर पाबंदी लगाएं। लेकिन होने से पहले आप किस तरह से ये कह सकते हैं कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए? तो इसके ऊपर शदीद किस्म का प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और अब सिर्फ इस इम्तिहान के 12 आखिरी घंटे बाकी हैं। नोटों की गड्डियाँ चल रही हैं। नज़ीर चौहान को आपने देख लिया, अगर सोशल मीडिया पे वो क्लिपिंग आपके पास से गुजरी हो, कॉपीराइट का डर ना होता तो मैं यहाँ पे भी लगाता। जेब से यूँ हाथ निकाला उन्होंने, 5-5 हज़ार रुपये की इतनी मोटी गड्डी निकाली और एक आम से शख्स को उन्होंने गले मिला और 10,000 रुपये निकाल के दे दिए। इलेक्शन से चंद घंटा पहले इस तरह पैसे का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है और खुलेआम हो रहा है। अब ये पैसा नज़ीर चौहान का अपना है या किसी ने पकड़ाया है कि भाई तू इलेक्शन लड़, हारना नहीं है, हर हाल में बांट जितना पैसा बांटना है। और ये पैसा कहाँ से गया होगा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इतनी बेदर्दी से कोई अपना पैसा तो नहीं लुटा सकता कि खाली गले मिले और सुनाओ क्या हालचाल है, पकड़ो यार 10,000 रुपये। ये तो एक वीडियो है जो आपके कैमरे के ऊपर रिकॉर्ड होगी और आपके सामने आ गई। अब तक क्या कुछ हो चुका होगा वो शायद आपके इल्म में भी नहीं है। और फिर जो कौमी ख़जाने का पैसा लुटाया जा रहा है आखिरी लम्हात में सड़कें बनाने पर, तरक्याती काम कराने पर, और ये जितनी सारी रियासती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, ये जो कंटेनर खड़े किए जा रहे हैं, ये जो पुलिस को भगाया दौड़ाया जा रहा है कि उसको पकड़ लो, उसको हरासा कर लो, उसको गिरफ़्तार कर लो, उसको जेल में बंद कर दो, ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? और ये करवा कौन रहा है? एक ऐसे सूबे का वज़ीर आला जो उन वोटों की बुनियाद पर वज़ीर आला बना है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये वोट काउंट ही नहीं होंगे, शुमार ही नहीं होंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, ये फैसला दे चुकी है कि मुनहरिफ अराकीन के वोट काउंट ही नहीं होंगे। तो उन वोटों की काउंट से जो वज़ीर आला बना था वो अब तक कैसे बरकरार है और वो कैसे इस सारे इलेक्शन प्रोसेस की निगरानी कर सकता है, कैसे शफाफ मामले को आगे बढ़ा सकता है? तो मेरी तो समझ से ये बालातर है कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया था तो उन्होंने इस इलेक्शन तक हमजा शहबाज को हटाया क्यों नहीं उनके ओहदे से, जबकि पता है कि ये उन वोटों से बने हैं जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो कोई एक आईनी, कोई एक कानूनी ऐसा नुक्ता जो क्लियर हो इस सारे मामले में। तो मेरा तो इस बात पे बिलीव है कि शुरू दिन से, पहले दिन से ये आईनी वज़ीर आला नहीं है, कानूनी वज़ीर आला नहीं है। और जो आईनी और कानूनी नहीं हो वो अपने आप को आईनी और कानूनी बनाने के लिए क्या क्या कुछ करेगा, उसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि 11-12 सीटें उन्हें जीतनी है, हर हाल में जीतनी है। अगर नहीं जीतते तो फारिग है, क्योंकि अब ये मामला इस तरह टक्कर का है कि पूरी इस वक्त रियासती और सियासी मशीनरी जो है वो उसमें झोंक दी गई है। आप अंदाज़ा लगाएं कि अब तक 52,000 पुलिस एहलकार इस सारे मामले की निगरानी के लिए तैनात हैं, और वो पुलिस एहलकार और वो रियासती सियासी मशीनरी बिल्कुल अलग है जो इस वक्त जगह जगह पर जाकर छापे वापे मार रही है। तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। इस बार एक एक्सपेरिमेंट करके देख ही लें क्या जाता है। एक एक्सपेरिमेंट, अवाम का फैसला अवाम को कर लेने दें। अगर ये फैसले चंद लोगों ने करने हैं, जिस तरह इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर पहले अपने खिताब में कहा कि प्लान ए भी बंद कमरों में डिसाइड हो रहा है, प्लान बी भी बंद कमरों में डिसाइड हो रहा है, फिर प्लान सी भी बन रहा है। तो अगर ये प्लान ए बी सी एक्स वाई जी तक मामला जाना है
تو پھر یہ عوام کو ووٹوں کے اوپر کیوں لگایا جاتا ہے؟ پھر عوام اپنے انگوٹھے کیوں رنگتے ہیں؟ پھر ان کے اتنا جتن کرنے کی یا اتنا سارا کچھ اتنی بڑی پریکٹس کرنے کی، اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ نے اس کو بنانا ہے، اس کو بنانا ہے، بند کمرے کے فیصلے امپلیمنٹ کرانے ہیں، تو پھر الیکشن کرانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. وہیں پہ بیٹھیں، اناؤنس کر دیں کہ جناب یہ وزیر اعلیٰ ہوگا اور اتنی دیر تک ہوگا. اب اس کے بعد ہمارا دل نہیں ہے تو پھر کوئی اگلا آ جائے گا. تو یہ چیزیں ایک بار ایکسپیریمنٹ کر لیں، عوام کا فیصلہ عوام کو کرنے دیں. اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے ایک سیمینار سے خطاب کیا، وہ ایک کنٹینیوٹی آپ سمجھ لیجئے، جیسے رجیم چینج سیمینار انہوں نے 2-3 کیے، اس کے بعد اب ایک اور سیمینار تھا اظہار رائے کی آزادی کے لیے، اور اس میں سارے جو سینئر جرنلسٹ ہیں ان کو بلایا گیا، کیونکہ یہ PFUJ کے زیر اہتمام ہوا، یعنی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ. اس میں تمام سینئر اینکرز کو بلایا گیا، اور ان کی موجودگی میں آج کی جو تقریر تھی عمران خان کی، اگر آپ کو یہ وقت ملے، موقع ملے، تو آپ ضرور آج کی تقریر کو سنیں. یہ وہ والی تقریر نہیں تھی جو جلسوں میں اب تک عمران خان کرتے آئے ہیں. میں نے ان کے سارے پچھلے حالیہ دنوں میں جتنے جلسے ہوئے، ایک ایک تقریر کو دیکھا، سنا. لیکن آج کی جو ان کا جو ایڈریس تھا، جو انہوں نے سارے سینئر جرنلسٹ کو بٹھا کے سامنے کیا، ان ساری چیزوں سے ہٹ کے تھا. اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے، اس میں کوئی وہ ایسی بات نہیں ہے جس کو آپ یوں کہہ لیں کسی جلسے میں بس آپ نے لوگوں کے سامنے بات کر لی اور لوگوں نے بھی مان لیا. یہاں تو 100 طرح کے جرنلسٹ بیٹھے ہیں، کوئی آپ کے ناقد بیٹھے ہیں، کوئی آپ کے حامی بیٹھے ہیں، کوئی آپ کے اس بیانیے کو لے گا، کوئی نہیں لے گا. لیکن انہوں نے جو فیکٹس بیان کیے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو لے کر، پاکستان کی سیاست میں یا پاکستان کے اس موجودہ سیٹ اپ کو کس طرح سے لایا گیا، اور بند کمروں میں ہونے والے فیصلوں کے پاکستان پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں، وہ جو کہتے ہیں نا دل سے کی گئی باتیں، وہ ہے ساری. اگر آپ ان کی تقریر کے آدھے حصے کے بعد سنیں کہ وہ کس طرح سے اس کردار پر بات کر رہے ہیں اور اس کردار کے اثرات پر بات کر رہے ہیں، وہ بالکل ایک ایک لفظ حقیقت ہے، ایک ایک لفظ سچ ہے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یار یہ بندہ دل سے بات کر رہا ہے اور صحیح باتیں بتا رہا ہے. تو اس لیے یہ جو کل کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، میں عمران خان صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ کوئی 20 حلقوں کا ہی صرف الیکشن نہیں ہے، یا یہ صرف سیاسی معاملہ ہی نہیں ہے. اس کو ایک ملک کی سیاست کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، ایک بڑے پراسپیکٹو کے طور پر لیا جا رہا ہے کہ اس سے اب تعین ہونا ہے، اس سے پتہ چلنا ہے کہ کون کتنا نیوٹرل ہے، کون کتنا غیر جانبدار ہے، اور کون سے ادارے کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں. اگر ادارے اپنا کوئی ایک پوزیشن لے رہے ہیں تو اس کا بھی پتہ چل جائے گا. اور جو کہ بعض جیسے الیکشن کمیشن ہے، ان کے اوپر تو عمران خان صاحب کو اعتماد ہے ہی نہیں، وہ تو کھل کے ان کے اوپر تنقید کرتے دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ سارے معاملات کو بھی دیکھنا ہے. آج شیخ رشید نے بھی ایک بڑا زبردست بیان انہوں نے جاری کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ٹیسٹ کیس ہے ایک، اور فیصلہ ہو جائے گا پاکستان کے سیاسی مستقبل کا، اور یہ بڑا اہم امتحان ہے ان لوگوں کا بھی. انہوں نے اپیل کی ہے کہ جو اپنے آپ کو غیر جانبدار کہتے ہیں وہ ثابت بھی کریں کہ ہم غیر جانبدار ہیں. آئی ہوپ کہ سینس پریویل کرے، اور یہ الیکشن اس صورتحال کی طرف پاکستان کو نہ لے کے جائیں جہاں پر مزید غیر مستحکم ہوتا ہوا ہم دیکھیں. چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اگر یہاں پر کچھ بہتر فیصلے کر لیے جائیں. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، عمران خان کی آج کی تقریر میں اتنے بڑے بڑے ہینٹس ہیں، اس سے زیادہ وہ میرا نہیں خیال کہ کچھ کمپرومائز کر سکتے ہیں، یا اس سے زیادہ وہ اپنے آپ کو فلیکسیبل کر سکتے ہیں. آج کی تقریر ان کی بہت سارے لوگوں کے لیے بہت واضح پیغام ہے. کوئی تھریٹ نہیں ہے، کوئی وارننگ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. صرف ایک سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، اگر آپ کے اوپر کوئی کرٹیسزم ہو رہا ہے، تعمیری کرٹیسزم ہو رہا ہے، تو خدا کے لیے اس کو سمجھیں. لوگوں کی زبان بندی نہ کریں، لوگوں کو ڈرائیں دھمکائیں نہ. اگر آپ کے اور عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو گیا، جو کہ ہو رہا ہے ان کے مقابل، تو یہ پاکستان کے لیے خطرناک ہے، پاکستان کے فائدے میں نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ہو رہی ہیں. آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا لمحہ بلمحہ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. کل گراؤنڈ میں موجود ہوں گا، اور گراؤنڈ سے کیا لیٹسٹ اپڈیٹس اور ڈیولپمنٹس آتی ہیں وہ آپ کو بتاتا رہوں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.